آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 36 میں کیا ہونے جا رہا۔ ناظرین، اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں کہ تنگوت اور اس کے سپاہی وہ دستاویزات تلاش کرتے ہیں لیکن انہیں نہیں ملتی۔ اسی دوران حلیمہ سلطان جب ہوش میں آتی ہیں تو تنگوت اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس بوڑھے کو بھی جگاؤ۔ اس کے بعد تنگوت کا ایک سپاہی دلی دمیر کے منہ پر پانی پھینکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ دلی دمیر تنگوت سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تنگوت دلی دمیر سے کہتا ہے کہ سارم نے جو دستاویزات آپ کو بھیجی ہیں، جو آپ کونیا لے کر جا رہے ہیں، وہ آپ مجھے دے دیں۔ تنگوت اپنا خنجر نکال کر حلیمہ سلطان کی پیٹھ پر رکھ لیتا ہے اور دلی دمیر اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنگوت حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ مجھے وہ دستاویزات دے دو ورنہ میں تمہارے بچے کو مار دوں گا، جس پر دلی دمیر کہتے ہیں بیٹی جو یہ کہہ رہا ہے وہی کرو، اپنے بچے کی خاطر جو ضروری ہے وہ کرو، جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ وہ دستاویزات ابھی اس کمرے میں نہیں ہیں، وہ دستاویزات استبل میں ہیں۔ یہ سن کر تنگوت کہتا ہے کہ اگر وہ دستاویزات وہاں نہ ملی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا، اور پھر تنگوت حلیمہ سلطان کو لے کر استبل کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ تنگوت کے دو سپاہی دلی دمیر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور دلی دمیر اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخرکار دلی دمیر اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور نعرہ بلند کرتے ہیں ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ حق ہے، اور اس کے بعد دلی دمیر ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان دونوں کو مار کر گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دلی دمیر جلدی سے اپنی تلوار اٹھاتے ہیں اور تنگوت اور حلیمہ سلطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب حلیمہ سلطان کاروان سرائے کے کمرے سے باہر آتی ہیں تو انہیں ایک خنجر نظر آتا ہے۔ تنگوت حلیمہ سلطان سے پوچھتا ہے کہ دستاویزات کہاں ہیں؟ تنگوت 2 سے 3 بار حلیمہ سلطان سے پوچھتا ہے مگر حلیمہ سلطان اس کو جواب نہیں دیتی کیونکہ ان کی نظر اس خنجر پر ہوتی ہے، اور پھر حلیمہ سلطان ایک دم سے جھکتی ہیں اور گرنے کا بہانہ بنا کر وہ خنجر اٹھا لیتی ہیں اور تنگوت سے کہتی ہیں میں نے ان دستاویزات کو کاٹھی کے بستے میں ڈالا ہے، اور پھر حلیمہ سلطان ایک دم سے مڑ کر وہ خنجر تنگوت کے سینے میں گاڑ دیتی ہیں جس کی وجہ سے تنگوت گر جاتا ہے، اور اس کے بعد حلیمہ سلطان وہاں پڑا ایک لوہے کا برتن اٹھا کر تنگوت کو مارتی ہیں جس کی وجہ سے تنگوت گر جاتا ہے، اور دوسری جانب کاروان سرائے کے کمرے میں تنگوت کے سپاہی بھی اٹھ کر باہر کی طرف بھاگتے ہیں، اور اسی دوران دلی دمیر بھی کاروان سرائے کے کمرے سے باہر آتے ہیں اور حلیمہ سلطان اور دلی دمیر گھوڑے پر بیٹھ کے کاروان سرائے سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب تنگوت کے سپاہی باہر پہنچتے ہیں تو تنگوت ان سے کہتا ہے جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، ان کا پیچھا کرو، اور اس کے بعد وہ تینوں بھی حلیمہ سلطان اور دلی دمیر کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ ترگت، دوحان اور بامسی غنی کی غار میں موجود ہیں جبکہ شیخ ابن العربی تیمور کا علاج کر رہے ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ تیمور کو ہمیں جلد از جلد قبیلے لے کر جانا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوحان کہتا ہے کہ اس مشکل وقت کے باوجود ارطغرل بھائی قبیلے میں گئے ہیں، انہوں نے ضرور کچھ سوچا ہوگا۔ بامسی بہت غصے میں کہتا ہے کہ میں ارطغرل بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اگر کسی نے انہیں ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بامسی کہتا ہے کہ میں قبیلے جا رہا ہوں۔ بامسی جیسے ہی اٹھتا ہے اسی دوران غنی، طبیب عارف اور گندگدو کو لے کر غار میں داخل ہوتا ہے۔ گندگدو بامسی سے کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر گندگدو پوچھتا ہے کہ تیمور کی حالت کیسی ہے، جس کے جواب میں شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر گندگدو ارطغرل کے سپاہیوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت جلد قبیلے میں جرگہ ہونے والا ہے اور مجھے یہی لگتا ہے کہ ارطغرل کو سزائے موت کا ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ سن کر بامسی ایک دفعہ پھر غصے سے کھڑا ہونے لگتا ہے مگر گندگدو اسے دوبارہ بٹھا دیتا ہے۔ گندگدو کہتا ہے کہ ہم یہاں یہی بات کرنے آئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں آرام سے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ گندگدو کہتا ہے جیسے ہی تیمور ہوش میں آتا ہے تم لوگ اسے فوراً قبیلے لے کر آؤ، جس پر ترگت کہتا ہے کہ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ قبیلے جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں یہاں مت روکیں، ہم ارطغرل بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے مگر انہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر بامسی اور دوحان بھی ترگت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ پھر شیخ ابن العربی گندگدو سے کہتے ہیں کہ گندگدو تم ان بہادروں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اگر دشمنوں نے یہاں پر ہمارے اوپر حملہ کیا تو تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ جس پر گندگدو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم لوگ میرے ساتھ قبیلے جاؤ گے۔ یہ سن کر ارطغرل کے سپاہی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر طبیب عارف ارطغرل کے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ قبیلے کے داخل
داخلی راستے پر میرا انتظار کرنا، میں تم لوگوں کو اندر لے جانے کا کوئی طریقہ نکالتا ہوں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان کے پڑاؤ میں نویان ایک مٹی کی قبر بنا کر اس میں لیٹا ہے، جبکہ باچو ڈھول بجا رہا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے منگول سپاہی بیٹھے ہیں۔ پھر وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ آ کر باچو کو بتاتا ہے کہ نویان کے بھیجے گئے سپاہی جنہوں نے قبیلے پر حملہ کیا تھا وہ سب مارے گئے ہیں اور تیمور بھی زندہ ہے۔ باچو کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اس قبر کے پاس جاتا ہے جس میں نویان لیٹا تھا۔ باچو جب نویان کو بتاتا ہے کہ اس کے بھیجے گئے سپاہی قتل ہو گئے ہیں تو نویان غصے سے اٹھتا ہے اور بہت زیادہ چیختا ہے۔ پھر باچو سے بتاتا ہے کہ تیمور زندہ ہے۔ یہ بات سن کر نویان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور نویان باچو سے پوچھتا ہے کہ تیمور کہاں ہے، جس پر باچو سے بتاتا ہے کہ ارطغرل کو معلوم ہے کہ تیمور کہاں ہے۔ اس کے بعد نویان کھڑا ہو جاتا ہے اور زور زور سے چیختا ہے۔ باچو نویان سے کہتا ہے کہ اگر تیمور قبیلے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جس پر نویان کہتا ہے کہ قبیلے جانے والے سارے راستے بند کر دو، کوئی بھی شخص قبیلے میں نہ جا سکے، اگر کوئی قبیلے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے قتل کر دو، چاہے تیمور ہو یا پھر کوئی اور، کوئی بھی قبیلے میں نہ پہنچ سکے۔ اور پھر نویان باچو اور اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ حمزہ اور عبد الرحمن یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن یہ سارا معاملہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شیخ ابن العربی تیمور کا علاج کر رہے ہیں اور اسی دوران تیمور ہوش میں آ جاتا ہے اور شیخ ابن العربی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ کائی قبیلے کے کچھ سپاہی ایک خیمے میں بیٹھے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے کہ اگر ارطغرل بھائی کو کچھ ہو جاتا ہے تو نویان کتا جس نے کل ہمارے قبیلے پر حملہ کیا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر وہ سپاہی باقی سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم یہ ہونے دے سکتے ہیں، جس کے جواب میں سپاہی کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں۔ پھر وہ سپاہی کہتے ہیں کہ ہم انصاف کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم اپنی روایات اور اقدار کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں اور ان کے پاس چند کئی سردار بھی بیٹھے ہیں۔ وہ سردار حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ حائمہ خاتون آپ بری طرح زخمی ہیں، آپ اس حالت میں جرگے میں شرکت نہ کریں، ہم ارطغرل صاحب کو اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ حائمہ خاتون ان سرداروں سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا سوچتا ہے کہ ارطغرل نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ارطغرل ہمارے ساتھ غداری کر سکتا ہے؟ جس پر وہ سردار کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ہمارے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ جس پر حائمہ خاتون ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ پھر وہ سردار حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ ہم آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین اسی دوران گندگدو بھی قبیلے میں آتا ہے اور اس کا سپاہی اس کو کہتا ہے کہ بھائی ہم تیار ہیں، ہم ارطغرل بھائی کو اس طرح گلنے سڑنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر گندگدو سپاہی سے کہتا ہے کہ ارطغرل کے سپاہی قبیلے کے باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم چپکے سے جاؤ اور ان کو قبیلے کے اندر لے کر آؤ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سردار جرگے کے لیے سرداری خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی دوران مہر دین گندگدو کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے۔ جس پر گندگدو اس کو کہتا ہے کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ انصاف ہو۔ جس پر مہر دین کہتا ہے آج سردار خوشنود کے خیمے میں انصاف ہوگا۔ پھر مہر دین کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ارطغرل کی بے گناہی ثابت ہو جائے، لیکن اگر مجھے سزائے موت کا فیصلہ کرنا پڑا تو پھر میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ جس کے جواب میں گندگدو کہتا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی چیز چاہتا ہے اور وہ انصاف ہے۔ یہ سن کر مہر دین کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تم بغاوت کی کوشش کر رہے ہو؟ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ اگر سرداروں نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو پھر یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ شیخ ابن العربی غنی اور شیخ ابن العربی کا درویش تیمور کو لے کر قبیلے کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ منگول سپاہی بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اسی دوران منگول سپاہیوں کو کچھ نشانات نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تیمور کو لے کر قبیلے کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں انہیں روکنا ہوگا، جبکہ باچو اور نویان بھی تیمور کو قبیلے جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں کہ حلیمہ سلطان اور دلی دمیر سمرتکن کی طرف سے دیے گئے دستاویزات کو لے کر سلطان علاء الدین کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف تنگوت اور اس کے سپاہی بھی ان کے پیچھے ہیں۔ دلی دمیر کہتے ہیں کہ حلیمہ سلطان میرا گھوڑا تھک گیا ہے اور یہ اب مزید نہیں چل سکتا، آپ یہ دستاویزات لے کر آگے جائیں، میں منگول سپاہیوں کو پیچھے روکوں گا۔
जिस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि दिली दमीर मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, जिस पर दिली दमीर उसको गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हमारा फर्ज सबसे जरूरी है, आप ये दस्तावेजात लेकर आगे चली जाए। मगर इसी दौरान तंगूत और उसके सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और तंगूत का सिपाही एक तीर मारता है जो दिली दमीर की टांग पर आकर लगता है और वो जख्मी होकर बैठ जाते हैं। फिर तंगूत अपना खंजर निकालकर दिली दमीर की गर्दन पर रख लेता है और हलीमा सुल्तान से कहता है कहाँ है वो दस्तावेजात, मुझे ला कर दो। फिर हलीमा सुल्तान वो दस्तावेजात लाकर तंगूत को दे देती हैं और तंगूत उन दस्तावेजात को देखने के बाद कहता है कि इस बूढ़े को मार दो और हलीमा सुल्तान को नोयान के पास ले चलो। मगर इसी दौरान अर्तगल का भाई सुमुर्तकिन वहां आता है जिसने पूरी तरह अपने चेहरे को ढांप रखा होता है और वो 2 तीर मारता है और तंगूत के दोनों सिपाहियों को कत्ल कर देता है और फिर तंगूत वो दस्तावेजात लेकर वहां से भाग जाता है। जब सुमुर्तकिन दिली दमीर के पास पहुंचता है तो दिली दमीर उसे नहीं पहचान पाते क्योंकि सुमुर्तकिन ने पूरी तरह से अपने चेहरे को ढांप रखा था और सुमुर्तकिन एक तलवार दिली दमीर के आगे फेंकता है जिसको देखकर दिली दमीर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तलवार दिली दमीर ने ही बनाई थी और वो अपनी तलवार को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये सुमुर्तकिन है। इसके बाद सुमुर्तकिन वहां से चला जाता है। दिली दमीर को जब ये मालूम हो जाता है कि ये सुमुर्तकिन है तो दिली दमीर बहुत खुश होते हैं। जबकि दूसरी जानिब आप देखें कि गुंदुगदू का सिपाही दाऊद अर्तगल के सिपाहियों को लेने के लिए कबीले से बाहर जाता है। जब दाऊद वहां जाता है तो बामसी बहुत जज्बाती हो जाता है और कहता है मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने अर्तगल भाई को इस मुश्किल में फंसाया है, मैं इन सब को कत्ल कर दूंगा। जिस पर दाऊद कहता है कि उधर कबीले में झिरका लगा हुआ है और इधर ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। गुंदुगदू भाई ने सख्ती से समझाया है कोई भी ऐसी अहमकाना हरकत ना करना जिसका हमें खमियाजा उठाना पड़े। जिस पर अर्तगल के सिपाही कहते हैं कि हम इनके हुक्म को मानेंगे और फिर वो कहते हैं कि चलो अब अर्तगल भाई को बचाएं और फिर वो वहां से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन दूसरी जानिब आप देखेंगे शेख इब्न अल अरबी और गनी तैमूर को लेकर कबीले की तरफ आ रहे हैं। इसी दौरान गनी कहता है कि मंगोल हमारे पीछे आ रहे हैं, उन्हें हमारे रास्ते का पता चल गया है। फिर गनी शेख इब्न अल अरबी और तैमूर को आगे भेजने के बाद दोबारा पीछे आता है और निशानात को मिटाना शुरू कर देता है। जब नोयान अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंचता है तो कहता है कि उनको मालूम हो गया है कि हम उनके पीछे हैं, मगर वो इसी रास्ते से जा रहे हैं और फिर नोयान अपने सिपाहियों को लेकर उनके पीछे चला जाता है। इसके बाद आप इस किस्त में देखें कि हाइमा खातून सलजान खातून के साथ खेमे में खड़ी हैं। हाइमा खातून सलजान से कहती हैं कि गुंदुगदू का सिपाही दाऊद अर्तगल के सिपाहियों को घोड़ा गाड़ी के जरिए कबीले ला रहा है। ये सुनकर सलजान खातून बहुत खुश हो जाती हैं। हाइमा खातून सलजान खातून से कहती हैं कि तुम दाऊद के साथ रहो और किसी को अर्तगल को हाथ भी ना लगाने देना, ये तुम्हारा फर्ज है। जिस पर सलजान खातून कहती है कि अम्मी जान मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, कोई अर्तगल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नाज़रीन इसके बाद आप इस किस्त में देखेंगे सरदार खुशनुद अपनी बीवी आलिया के साथ खेमे में खड़े हैं। इसी दौरान वहाँ करावेक आता है तो आलिया खातून वहाँ से चली जाती हैं और गद्दार करावेक सरदार खुशनुद से कहता है कि गुंदुगदू मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिरगे के फौरन बाद गुंदुगदू को गिरफ्तार कर लिया जाए, अर्तगल का सर कलम होने तक गुंदुगदू को कैद रखा जाए। दूसरी जानिब आप देखें कि गुंदुगदू अर्तगल को लेकर जिरगे वाले खेमे की तरफ जा रहा है और कई सिपाहियों ने पूरी तरह से अर्तगल को अपने घेरे में ले रखा है, जबकि दुर्गा कबीले के लोग अर्तगल के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन इसके बाद आप इस किस्त में देखेंगे दाऊद अर्तगल के सिपाहियों को छुपा कर ला रहा है। इसी दौरान दुर्गा कबीले का सिपाही उसको कबीले के दाखिली दरवाजे पर रोक लेता है और उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो और इसमें क्या है। जिस पर दाऊद कहता है कि हम हाइमा अम्मी का काम कर रहे हैं, मगर उस सिपाही को शक हो जाता है और वो गधा गाड़ी की तलाशी लेने के लिए पीछे जाता है। मगर इसी दौरान वहाँ से जान खातून पहुँच जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि सिपाही गधा गाड़ी की तलाशी लेने लगा है। तो वो दाऊद को गुस्सा करते हुए कहती हैं कि दाऊद कहाँ थे तुम इतनी देर से, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं फौरन इस कबीले को छोड़ना चाहती हूँ, तुम अभी भी यहाँ इंतजार कर रहे हो, चलो अंदर। ये सुनकर वो सिपाही सलजान खातून को बुलाता है। सलजान खातून गुस्से से कहती हैं क्या मसला है, जिस पर वो सिपाही डर जाता है और सलजान खातून से कहता है कुछ भी नहीं। फिर वो सिपाही दाऊद से कहता है कि ठीक है तुम कबीले जा सकते हो और इसके बाद दाऊद अर्तगल के सिपाहियों को लेकर कबीले में दाखिल हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे नोयान उस गार के बाहर पहुंच जाता है जिस गार में शेख इब्न अल अरबी अपने दरवेश के साथ
और तैमूर के साथ मौजूद हैं और वो जोर जोर से अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। जब शेख इब्न अल अरबी अल्लाह ताला का जिक्र ऊंची आवाज में करते हैं तो वो आवाज पूरी गार में टकराने के बाद गार से बाहर जाती है। ये आवाज सुनकर बाचू खौफजदा हो जाता है। नोयान जैसे ही गार में दाखिल होने लगा होता है तो बाचू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, अंदर मत जाओ, अंदर जाना खतरनाक है। इसी दौरान वहाँ से गनी भागता है ताकि नोयान उसके पीछे आए। जब नोयान और बाचू गनी को देखते हैं तो गनी के पीछे भाग जाते हैं और इस तरह शेख इब्न अल अरबी और तैमूर गार में महफूज रहते हैं। इस किस्त के आखिर में आप देखें कि गुंदुदू अर्तगल को कायद सिपाहियों के हसार में लेकर जिरगे में पहुंचता है, जबकि दुर्गा कबीले के लोग जोर जोर से नारे लगा रहे होते हैं कि तुम कातिल हो, तुम गद्दार हो। गुंदुदू अर्तगल को लेकर जिरगे वाले खेमे में दाखिल हो जाता है। इसी दौरान हाइमा खातून और सरदार खुशनुद भी खेमे में दाखिल होते हैं और वो एक दूसरे को बहुत गुस्से से देखते हैं और फिर जाकर हाइमा खातून कायद सिपाहियों वाली साइड पे, जबकि सरदार खुशनुद दुर्गा कबीले के सरदारों की तरफ जाकर बैठ जाते हैं और फिर सरदार खुशनुद के